نکلتے ہیں سیرت کی کتابوں میں سونے کے حرفوں سے لکھے گئے، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ مکے کے لوگوں، تمہارے تمام ظلم و زیادتیوں کو ہم نے معاف کر دیا ہے، سب کے سب آزاد، آج کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے ہمارے اوپر ظلم ڈھائے تھے، جب تمہاری طاقت و قوت تھی تمہارے پاس، اس ظلم کی پاداش میں ہم تم سے کوئی انتقام نہیں لیتے۔ یہ ہے حسن سلوک، یہ ہے اذیتوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں اچھا سلوک کرنا، اور اس نبی نے ہمیں سکھلایا ہے، آج اس کے ماننے والے بھی الحمدللہ اسی کے اوپر قائم و دائم ہیں۔ بولو ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور میں مثال میں پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، دھیرے دھیرے آگے بڑھیں۔ عمیر ابن وہب سخت ترین نبی علیہ السلام کا دشمن، فتح غزوہ بدر کے بعد مکے کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور صفوان ابن امیہ اس میٹنگ کا سردار، نبی علیہ السلام سے انتقام لینے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں رچی جا رہی، وہاں سے اٹھا اور ایک نہایت ہی بہترین طاقتور نوجوان عمیر ابن وہب کو منتخب کیا، اس نے خاموشی کے ساتھ وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر لایا، اور اس کو کہا کہ اس وقت میں ہوں اور تم ہو، تیسرا کوئی نہیں، میں تمہیں ایک اہم مہم پر بھیجنا چاہتا ہوں، اور وہ مہم یہ ہے کہ تم مدینہ جاؤ گے اور مدینہ جا کر محمد کے سر کو قلم کر کے لاؤ گے۔ اتنا سیکرٹ کہ عمیر ابن وہب اور صفوان ابن امیہ کے سوا تیسرا کوئی بھی نہیں تھا، اور کہا تمہارے بچوں اگر تمہیں کچھ ہو بھی تمہیں تو بہت زیادہ انعام دیں گے اگر تم لے کے آؤ گے سر، اور اگر تمہیں کبھی ہو گیا کچھ تو تمہارے پوتوں پڑپوتوں تک کی کفالت کی ذمہ داری ہماری ہوگی، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جاؤ، لیکن تم محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر لے کے آؤ۔ اتنا اتنی سیکرٹ سازش، خفیہ سازش کے ساتھ عمیر ابن وہب یہ مدینہ پہنچے۔ چور ہوتا ہے، جس کے دل میں چور ہوتا ہے نا، چہرے پڑھنے والے پہچان جاتے ہیں۔ نبی نے اپنے جابازوں کو اتنا سادہ نہیں رکھا تھا، بلکہ بڑے بڑے ہوشیار تھے، آخر انہی کے ماحول سے نکل کر کے آئے ہوئے لوگ تھے، تیور بھانپ جاتے تھے آنے والا کس نیت سے آ رہا ہے۔ گرفتار ہو گیا، مدینے کے اندر گھوم رہا تھا، اس کو پکڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا عمیر کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ جھوٹ بولا اس نے، کہا میں مسلمان ہونے یا اس طرح کے کچھ بہانے کیا اس نے، اس لیے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر کے بیٹھے مسجد میں، سامنے بٹھایا اور کہا ایک ایک بات بتلائی، کہا ایسا نہیں کہ تم میں صفوان ابن امیہ میں یہ معاہدہ ہوا، تمہاری تلوار زہر میں بجھی ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ تم کو اس نے اتنے اونٹ اور اتنے زر و جواہر دینے کا وعدہ کیا، ایسا نہیں کہ تمہارے بال بچوں، ایک ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتائی۔ اللہ اکبر، وہ ٹیلی فون تھا رب کا واسطہ، جبریل ادھر یہ چلا ادھر جبریل آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر رہے ہیں کہ آنے والا اس نیت سے آ رہا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ گفتگو سنی، سناٹے میں آ گیا، حیران و شستب، ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ اس نے کہا یہ تو میرے اور صفوان ابن امیہ کے علاوہ اس حقیقت کو تو کوئی نہیں جانتا تھا، ان کو کیسے پتہ چل گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کے باوجود بھی تم اس نیت سے آئے ہو مجھے قتل کرنے کے لیے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، لوٹ جاؤ مکہ، تمہیں کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ رواداری نہیں ہے تو کیا ہے؟ چاہتے تو کتوں سے اس کے جسم کو نچوا سکتے تھے، بولو نچوا سکتے تھے، نچوا سکتے تھے، اللہ اکبر، لیکن نہیں، آپ نے دشمنوں کو بھی معاف کیا، جو قتل کرنے آئے انہیں بھی معاف کیا۔ اور وہاں سے جب وہ اٹھا تو کیسے اٹھا؟ اس نے کہا کہ مجھے مکہ جانے کی بات کر رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اب مکہ جانے کی ضرورت نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی اللہ ہی سچا معبود ہے اور آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں۔ دامن رسالت سے چمٹ گیا اللہ کے نبی تلوار کے ذریعے۔ بولو عمیر کو کس تلوار نے کلمہ پڑھایا تھا؟ کس تلوار؟ اور سمامہ بن وصال کو کس تلوار نے، جو یمن کا گورنر تھا، وہ بحرین کا گورنر تھا، بتاؤ اس کو کس نے، کس تلوار کے زور نے اسے کلمہ پڑھایا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 دن رکھنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا، قید خانے سے آزاد کر دیا، اور جب آزاد ہوا تو پھر اسلام کی آزاد فضاؤں میں اس نے سانس لینے کی ٹھانی اور نبی پر کلمہ پڑھ لیا۔ اور
ایک نہیں سیرت طیبہ کے نہ جانے کتنے گوشے ہیں جو میرے عزیزوں میرے دوستوں موجود ہیں. اور ایک غزوے سے واپسی کا وہ واقعہ پیڑ کے نیچے بچہ جانتا ہے مسلمانوں کا کہ جس بدو نے نبی کے سونے کا فائدہ اٹھایا اور نبی کی درخت پر لٹکی ہوئی تلوار اٹھا کر نبی کی گردن پہ رکھ دی اور اس نے کہا میں ينقذك منی یا محمد آج بتاؤ تمہیں میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے. اللہ کے نبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھل گئی اور اللہ کے نبی نے کہا اللہ. جب اللہ کا کلمہ سننا تھا جسم میں تھر تھری کب پڑ گئی, تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اب نبی کی باری تھی, نبی نے تلوار اٹھائی اور اس کی گردن پہ رکھی. نبی نے تلوار اٹھائی گردن پہ رکھی اور فرمایا اب تو بتا تجھے میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے. اس نے کہا آپ کے سوا اور کوئی نہیں بچا سکتا ہے. اللہ کے نبی نے تلوار اٹھا لی, کہا نہیں تجھے یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ تو محمد کے تلوار سے بھی کٹ نہیں سکتا, تیرا قتل محمد بھی نہیں کر سکتا ہے. اگر تجھے قتل کرنا چاہے تو اللہ قتل کر سکتا ہے, میں بھی تجھے نہیں مار سکتا ہوں. جب تک اللہ نہ چاہے میں تجھے مار سکتا, اسے آزاد کر. اپنے قاتلوں کو کوئی آزاد کرتا ہے؟ جھوٹا موٹا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ڈرامہ بنا کر اس منحوس خبیث نے اللہ ہی سے غارت اور برباد کرے اور انہیں نیست و نابود کرے خنزیر کے کھانے والوں کو, اور اللہ کوئی ایسا مجاہد بھیجے جو ان کو ختم کرے. جھوٹا موٹا ڈرامہ بنا کر ذلیلوں نے ہمارے ملکوں کو ہڑپ کرنے کی ٹھانی ہے. ذلیلوں نے یہ رواداری کا درس دینے آئے. مسلمانوں یہ روادار لوگ ہیں, بولو تم یہ روادار لوگ ہیں. یہ رواداری ہے کہ ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر جس کی ایک لاش بھی دنیا نے نہ دیکھی, ایک لاش بھی میڈیا نے نہیں دکھائی ہے کہ کوئی ایک مرا ہو, خود انہوں نے گرائی اور مسلمانوں پہ الزام لگایا اور آج افغانستان کو پھر صحرا میں تبدیل کر دیا. آج بھی پہاڑوں سے اپنے سر ٹکرا رہے ہیں, ٹکرا کر مر رہے ہیں. وہی نہیں, عراق کو بھی لوٹ لاٹ کر کے برباد کیا, خانہ جنگی کے اندر ملوث کیا. کون سی وہ صبح ہوتی ہے کہ جب اخبار اٹھاؤ تو عراق کے نونہال اور عورتوں اور بچوں کی لاشوں کی خبریں نہ ملتی ہوں. ایک نہیں سینکڑوں لاشیں. کون کر رہا ہے؟ یہ روادار تن کے گورے من کے کالے, یہ ذلیل. اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کبھی صبر و سکون کی سانس نہیں لے سکتے. ہماری خون میں اتنی برودت اور اتنی ٹھنڈک نہیں ہے, یہ بڑی تپش ہے اس خون میں. یہ خون ضرور رنگ لائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میرے عزیزوں میرے دوستوں, اسلام رواداری سکھلاتا ہے. یہ ہے اسلام کی تعلیم اور اسلام کے ماننے والوں کی تعلیم. اور اللہ اکبر, یہی یہود و نصارہ جو برسوں لڑتے رہے اور قرآن نے ان کی تصویر بیان کی, قرآن نے ان کی. اور میں کہتا ہوں اور ایک مثال دے دوں, آپ کہو گے تو انسانوں کے ساتھ ہمارے اسلام نے رواداری, ہمدردی اور حسن سلوک نجس اور ناپاک جانوروں کے ساتھ بھی کرنے کا حکم دیا ہے. آپ کو معلوم ہے صحیح بخاری کا وہ واقعہ, اور نبی جب کوئی واقعہ بتلاتے ہیں تو اس کا مقصد واقعہ بیانی نہیں ہوتا, قصہ گوئی نہیں ہوتا, اس کے پیچھے ہدایات مضمر ہوتے ہیں, اس کے پیچھے دروس اور عبرتیں ہوتی ہیں. نبی نے وہ واقعہ بتلایا تھا کہ ایک طوائف بدکاری کے لیے جا رہی تھی اور ایک کنویں سے گزری, دیکھا ایک کتا پیاس سے مر رہا. اس نے اپنے جوتے نکالے, ساکس نکالے, اور جوتے اور ساکس نکالنے کے بعد پانی نکالا, کتے کے منہ میں ڈالا. طوائف تھی, بدکار عورت تھی, زانیہ تھی, فاحشہ تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کتے کے منہ میں اس نے پانی ڈالا اور کتا پھر تر و تازہ ہو کر کے وہاں سے چلا گیا. اس طوائف, اس بدکار, اس زانیہ, فاحشہ, بدکارہ عورت کی یہ ادا اللہ عز و جل کو اتنی اچھی لگی کہ اللہ کے مخلوق پر اس نے رحم کیا. تو اللہ نے اس فاحشہ زانیہ عورت پر اتنا رحم فرمایا کہ جب وہ مری تو جنت الفردوس میں اس کو جگہ دی گئی. اسلام ہمیں یہ رواداری سکھلاتا ہے, صرف انسانوں کے ساتھ نہیں, ساری دنیا کے ساتھ, اللہ کی تمام زمین اور تمام مخلوقات کے ساتھ. اور یہی یہود و نصارہ جو برسوں جنگ کرتے رہے, لڑتے رہے, قرآن نے ان کی تصویر کھینچی. وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء. ایک دوسرے کے باہم پیزار, جوتے پیزار تھے, آپس میں لڑتے تھے, آپس میں قتل اور خون اور غارت گری تھی. آج یہ اکٹھا ہو چکے ہیں. تاریخ کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں. مگر اسلام کی رواداری دیکھو, اسلام کی رواداری دیکھو. اسلام آیا تو اپنے ماننے کو والوں کو تعلیم کیا دیتا ہے. ان یہودیوں کے ساتھ بھی, نصرانیوں کے ساتھ. قرآن پڑھو, سورہ مائدہ آیت نمبر 5, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم
احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا اے مومنو آج کے بعد تمہارے کھانے یہود و نصارہ کے لیے حلال ہیں اور یہود و نصارہ کے کھانے تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں. تم ان کے یہاں کھانا کھا سکتے ہو، وہ تمہارے یہاں. اللہ، یہ رواداری نہیں ہے؟ بولو یہی ہے رواداری، یہی ہے رواداری. اور یہی نہیں بلکہ انہیں تم اپنا سالہ بھی بنا سکتے ہو، ہاں سمدھی بھی بن سکتے ہو، ان کی بیٹی سے شادیاں کر کے ان کے بوجھ کو ہلکا بھی کر سکتے ہو. یہ رواداری نہیں ہے؟ جو پاک باز ہیں ان کی لڑکیاں، وہ نہیں جو پارکوں میں اور بیچوں پر اور سمندر کے کنارے لو میرج کرتی ہیں، زانیہ فاحشہ نہیں. محصنات من الذین اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب ہیں، پاک باز ہیں، وہ لڑکیاں جو تم سے شادی اور تم ان سے شادی کرنا چاہتے ہو تمہارے لیے حلال ہیں. تم ان کی لڑکیوں سے بھی شادیاں کر سکتے ہو، آپس میں سسر اور سمدھی، آپس میں سمدھی بن سکتے ہو، آپس میں جو ہے کیا کہتے ہیں سالے اور بہنوئی بن سکتے ہو. آپ ان کے بہنوئی بن جائیں، وہ آپ کے. یہ رواداری نہیں ہے؟ کس کے ساتھ؟ یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ. ہاں جاؤ امریکہ بیاہ ہو. اب یہ نہ کہنا ربانی صاحب نے تو اجازت دے دی ہے، ہم نے نہیں دی، اللہ نے دی ہے اجازت. اللہ نے اجازت دی ہے. بناؤ سالے پورے، بش کو بھی بنا لو، بل کلنٹن کو بھی بنا لو، ٹونی بلیئر کو بھی بنا لو. ہے کوئی بہن آ جاؤ، شادی کرنے کے لیے ہر مسلمان تیار ہے، جائز ہے ہماری شریعت میں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہمارا صرف ہے یہ ہمارا دل ہے کہ ہم تمہیں اپنا سالہ بنانے کے لیے تیار ہیں، تمہاری بہن کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر. یہ رواداری نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ رواداری نہیں ہے. اور سنو، یہی نہیں، یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دو. اے مسلمانوں، ان کے معبودوں کو برا بھلا ہاں نہ کہو. کیوں؟ فیسب اللہ، وہ اللہ کو گالی دینا شروع کریں گے دشمنی کے اندر اور انجانے میں. جاہل ہیں، انجانے ہیں. یہ رواداری نہیں ہے؟ آج بتاؤ دنیا کی اس تاریخ میں جھوٹے بابری مسجد کو توڑنے والوں، تم بتاؤ، کہتے ہو کہ مندر توڑ کر مسجد بنائے گی. آج تک مندر مسجد کی دیواریں تو دیواریں ہیں، اندر کنویں کھود کھود کر پتہ لگایا آثار قدیمہ کے ماہرین نے، کہیں پتہ نہ چلا کہ وہاں کبھی مندر بھی تھی. ہاں لیکن آج تم نے ہمارا گھر گرا، اللہ کا گھر گرا دیا. آج اللہ کا گھر گرا دیا تم نے. ہماری وہ پوتر جگہ، ہماری وہ مقدس مسجد جو اللہ کے لیے ہم وہاں سجدے کرتے تھے، آج تم گرا کر کہتے ہو کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں. ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کو لوٹ کر اور ہم سے کہو کہ ہم پابند رواداری کریں، روادار رہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہماری حکومتیں 1000 برس تک ہندوستان کے اوپر مسلمان حکمران تھے، رنگ رنگیلے بادشاہ تھے، شرابی تھے، کبابی تھے، ہم مانتے ہیں. لیکن بتاؤ ان کے دور میں کوئی ہندو قتل ہوا؟ کبھی کسی کافر کو قتل کیا گیا؟ اور یہی نہیں، پوری دنیا پر حکمرانی تھی مسلمانوں کی. ناجائز طور پر نہ کسی یہودی کے خلاف تلوار اٹھی ہے اور نہ کسی نصرانی کو قتل کیا گیا ہے. لیکن آؤ تاریخ کے وہ مناظر بھی میں آپ کو دکھاؤں کہ یہی لوگ، بابری مسجد ٹوٹی، 3 قومیں ہیں بھائی، یہودی ہیں، نصرانی ہیں اور یہ بتوں کے پجاری، یہی تو ہیں دنیا کے اندر، اور ہیں کتنے. بابری مسجد ٹوٹی تو صرف بابری مسجد ہی کے ٹوٹنے پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ مسلمان بہن بیٹیوں کے بھی خون سے ہولی کھیلی گئی. ہاں اور بامبے کا فساد، بھیونڈی کا فساد، کہاں جہاں جہاں فساد ہوئے، میرٹھ کا فساد، جہاں جہاں بھی فساد ہوئے، گجرات کا فساد، ہر جگہ کون قتل کیا گیا، کون مارا گیا. بیجا طور پر جس طرح سے وہی بات ہوئی کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی. ایک دادا گیری کرنے والا امریکہ نے اگر مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہہ دیا تو سارے وہی زبان بولنے لگے، سارے وہی کلمے پڑھنے لگے کہ ابا حضور نے کہا ہے تو اولاد بھی وہی رٹ رہی ہے. ہاں وہی رٹ رہی ہے. عزیزو، دوستو اور بھائیو، آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ تاریخ ومن کیا ہے، کس طرح سے مسلمانوں کو ستایا گیا اور ان کے کارنامے. ایک بات یاد رکھو،
जंगों के ताल्लुक से कुरान की पाबंदी मुसलमानों को उभारा जाता है। मैं इस मौजू पर थोड़ी सी ब्रीफिंग, थोड़ी सी मुख्तसर गुफ्तगू मैं करना चाहूँगा, ताकि यही एक इशू है जिसके ज़रिए से मुसलमानों को मरूब किया जाता है कि दहशतगर्द है, टेररिस्ट है, फलां है, और इसी को बुनियाद बना करके मुसलमानों को कहा जाता है ये अपने अलावा किसी को पसंद नहीं करते, रवादार नहीं हैं, कत्ल और खून और इनका धर्म है, इनका मजहब है। आओ मैं तारीख के उसमें ले चलता हूँ कि मुसलमानों ने भी जंगें की हैं, और यकीनन कोई धर्म जंग से पाक व साफ नहीं है। यहूदियत हो, नसरानियत हो, तारीख के हवाले मौजूद हैं। इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं बल्कि ये नसरानी में लड़े, आपस में लड़े। दुनिया की जितनी जंगें हुई हैं उनके पीछे और भी मकासिद रहे हों, लेकिन दो मकासिद बड़े अहम थे। गौर से सुनो, दुनिया की जो जंगें लड़ी गई हैं और जहां और मकासिद और अहदाफ उनके थे, लेकिन दो मकासिद बड़े अहम थे। एक हदफ था हुक्मरानी, हुकूमत और दौलत को हासिल करना। एक मकसद उनका क्या था कि किसी तरह से दौलत और हुकूमत हाथ आए, और दूसरा मकसद जबर और इकराह से मजहब उनके ऊपर मुसल्लत किया जाए, जबरदस्ती उनको अपने मजहब के अंदर दाखिल किया जाए। ये दुनिया के अंदर जितनी भी जंगें हुई उन जंगों का ये निचोड़ था जो मैंने आप हजरात की खिदमत में रखा कि उन जंगों के पीछे यही अहदाफ और यही मकासिद कार फरमा थे। अब चुनांचे इसकी मिसालें आपको मैं क्या बताऊं, आपको शुरू में मैं बता दिया कि लेकिन इस्लाम के अंदर ऐसा कोई मकसद नहीं होता। इस्लाम के अंदर जो मकासिद थे वो मकासिद एक हदीस पाक की रोशनी में एक मकसद मैं आपको बयान करूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ऐ अल्लाह के नबी, एक शख्स वतन के लिए लड़ता है, ज़मीन के लिए लड़ता है, अपनी शुजाअत और बहादुरी जाहिर करने के लिए लड़ता है, आप बतलाएं कि इसमें वो शहीद दौलत को हासिल करने के लिए, माले गनीमत को हासिल करने के लिए लड़ता है, इसमें कौन सा शहीद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लज़ी युक़ातिलु लितकून हिय कलिमतुल्लाहिल उलिया, जो इसलिए जंग करता है ताकि अल्लाह का कलिमा बुलंद हो, वो शहीद है। अल्लाह के कलिमे को बुलंद करने के लिए एक मकसद ये था। दूसरा, इस्लाम के फैलाने में जो लोग रुकावटें बन रहे हैं, जो लोग दुश्मनियां कर रहे हैं, जो लोग खामखा के रोड़े अटका रहे हैं, वरगलाते हैं, लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, उनको, उन रोड़ों को, उन कचड़ों को साफ करने के लिए इस्लाम ने जंग को नागुज़ीर किया है। बस ये मकासिद थे इस्लामी जहाद और इस्लामी जंग के, वरना दौलतों का हुसूल नहीं था। क्योंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माहौल में पले थे, कुफ्फार मक्का और वो अरबों का माहौल, आपस में कत्ल गारतगरी करते थे, वो उनका मकसद होता था माले गनीमत का हुसूल। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में आपने उनके मिजाज और उनके दिल को जब तब्दील किया तो आपको मालूम है एक बदू ने जंग के बाद जब उसे माले गनीमत दिया गया सहाबी रसूल को, उसने ये कह करके माले गनीमत ठुकरा दिया कि मैंने इस दौलत के लिए जंग नहीं की है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जंग की है। वही बदू, वही अरब जो मालो दौलत के लिए लड़ते थे, नबी ने ऐसा इनकलाब पैदा किया, ऐसी तब्दीली पैदा की कि वो कहने पर मजबूर हुए कि मैंने इसलिए नहीं लड़ा है कि ताकि मुझे जो है क्या कहते हैं मालो दौलत हासिल हो, बल्कि मैंने अल्लाह की राह में इसलिए ये कुर्बानी पेश की है ताकि अल्लाह तबारक तआला हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। मैंने इसलिए अल्लाह के रास्तों में मैंने ये की है। तो एक मकसद दुनिया वालों का दौलत और हुक्मरानी, और दूसरा मकसद जबरी तौर पर दीन को मुसल्लत करना अपने मजहब को। और इस्लाम का मकसद कलिमतुल्लाह की बुलंदी, मालो दौलत या हुकूमत का हुसूल नहीं था। अगर ये होता तो आज दुनिया कोई माई का लाल दलील में नहीं पेश कर सकता कि मुसलमानों ने कभी तलवार हुकूमत और सल्तनत को हासिल करने के लिए हासिल की हो, उठाई हो, या दौलत हासिल। सन 8 हिजरी के अंदर मक्का फतेह हुआ और मुसलमानों के अमवाल और जायदाद वहाँ मौजूद थे जो हिजरत करके गए थे। वही मुसलमान नबी के सामने खड़े हुए और कहा मेरी प्रॉपर्टी वो है, मेरी प्रॉपर्टी वो है, मेरी प्रॉपर्टी वो है, हमें दिलवाओ, अब तो हम काबिज आ चुके हैं मक्के पर। अल्लाह अकबर। लेकिन नबी बरहक हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी अजमत की ये मिसाल कोई नहीं दे सकता कि आपने अपने मानने वालों से कहा कि लोगों, अल्लाह के लिए जिन दौलतों को तुम छोड़कर मदीना गए थे, अब उन दौलतों की तरफ आंख उठा करके भी देखना तुम्हारे लिए हराम है, नहीं देख सकते। सबों ने कुर्बानी दी, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी दौलत, सब कुछ छोड़ा। ये तारीख के अंदर मौजूद है। ग़ज़वे हुनैन हुआ, ग़ज़वे हुनैन के अंदर माले गनीमत मिला, 24,000 ऊँट थे। कितने?
24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور اسی طرح 6,000 کلو گرام سونا چاندی، 6,000 کلو چاندی، کتنے ہزار؟ 6,000 کلو چاندی، اور جو جنگی قیدی بنائے گئے وہ 6,000 کے قریب لوگ تھے۔ کتنے تھے؟ 6,000 کے قریب۔ مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ مال غنیمت ملیا بانٹو، نہیں، 2 ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، آؤ اپنا مال لے کے جائے، کوئی آئے لے کے جائے، کوئی آئے کوئی نہیں آیا پوچھنے کے لیے وہ مال و دولت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفت و شنید کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفت و شنید کی، اور پھر حنین کے لوگوں جب نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں میں وہ اموال تقسیم کر دیے، اور کس کو کیا دیا اس کی ایک تفصیل ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اس وقت فرمایا کہ لوگو، میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں نے اللہ کی راہ میں تم سب کو دے دیا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد کے برابر بھی جانور اور مویشی ہوتے تو میں وہ تمام کی تمام تم میں تقسیم کر دیتا، لیکن میرے پاس یہی ایک چادر ہے جو میں پہنے ہوا ہوں، بس میرے پاس بھی نہیں۔ مال و دولت اور حکومت کی ہوس نہ تھی۔ اور جہاں تک مذہبی جبر کی بات ہے کہ مذہبی تو جبری مذہب دین کو مسلط کرنا، خود میرے عزیزو یہ دوسرا محرک ہوتا ہے، یہ دوسرا سبب ہوتا ہے جنگ کا اور لڑائی کرنے کا۔ سن 523 کے اندر یمن کے یہودی بادشاہ نواز نے عیسائیوں کے مرکز نجران پر، جو اس وقت سعودی عرب کے اندر ہے، اس پر حملہ کیا تاکہ وہاں سے عیسائیت کا خاتمہ کر دے، نصرانیت کا خاتمہ کر دے۔ لوگوں کو یہودیت اختیار کرنے پر اسے مجبور کیا، اور عیسائیوں نے یہودیت اختیار کرنے سے انکار کر دیا، تو اس کے حاکم نے حارثہ کو بھی، نجران کے حاکم حارثہ کو بھی قتل کر دیا، اس کی بیوی کو بھی قتل کر دیا، 2 بیٹیوں کو بھی قتل کر دیا، اور ان بچوں کو قتل کرنے کے بعد ماں کو ان یہودیوں نے مجبور کیا کہ ان قتل شدہ بچوں کے خون کو گلاس میں بھر کے پیے۔ کس نے کیا یہ امن کے پروردہ، امن کے علمبردار اسرائیلیوں نے، یہی یہودیوں نے عیسائیوں کو کیا یہ کرنے کے لیے۔ روما اس کی بیوی کو بھی قتل کیا۔ بشپ پال جو ان کا بہت بڑا پادری تھا مر گیا تھا یمن، اسی نجران کے اندر، اس کی ہڈیوں کو قبر سے نکال کر، اس کے گڑھے کھود کر اس کے اندر آگ جلوائی گئی، اور اس کے اندر آگ جلائی گئی۔ اور یہی نہیں بلکہ نجران کے شہر کو خندق بنایا گیا، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو اس کے اندر پھینک دیا گیا، زندہ ان یہودیوں نے جلایا ہے۔ اور جن کی تعداد کتنی تھی معلوم ہے؟ 20,000 سے لے کر 40,000 زندہ انسانوں کو ان یہودیوں نے، عیسائیوں کو جلایا ہے نجران کے اندر، جسے قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہاں کی تاریخ بیان ہو رہی ہے؟ ہمارے تمہارے کلام اللہ کے کلام میں، قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لائے تھے جو زبردست اور اپنی ذلت میں آپ محمود ہے۔ ایمان لانے کی سزا ان کو دی گئی تھی نجران کے اندر۔ یہی نہیں، سن 303 میں یہ روم کا بادشاہ اپنی مملکت سے جب عیسائیت کو ختم کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو تمام کلیساؤں اور چرچوں کو اس نے مسمار کر دیا، انجیلیں جتنی بھی جلا دی گئیں، کلیساؤں کے ضبط اوقاف جو تھے ضبط کر لیے گئے، جو شخص مسیحی مذہب پر اصرار کرتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ اس کے باوجود، اس کی حکم کے باوجود بھی جن عیسائیوں نے عیسائیت چھوڑنے سے انکار کر دیا، ان کے بدن زخمی کر کے ان کے اوپر سرکہ اور نمک لگایا جاتا تھا۔ آج آپ بغداد کی کون سا وہ جیل ہے، ابو غریب کی جیلوں سے چیخیں سنتے ہیں، یہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام ہیں جو بدلتے رہتے ہیں، یہ ستم رانیاں آج کی نہیں ہیں، یہ بہت پرانی، جس طرح یہ دوسرے کو زخم دینا ان کا حربہ تھا، اس طرح سے یہ کیے جاتے تھے۔ 1492 بہت قریب میں پہنچا رہا ہوں، 600 برس پہلے کی بات ہے، 500 برس پہلے کی بات ہے، 2006 چل رہا ہے، 1492 یہی اسپین مسلمانوں کے قبضے میں تھا، حکمرانی ختم ہوئی مسلمانوں کی، صرف 8 برسوں کی تھوڑی سی مدت میں وہاں کی عیسائی حکومت نے مسلمانوں سے اسلام کو چھڑانے کی مہم چلوا دی۔ پورا مسلمان ایریا تھا یہ یورپ کا،
اسپین، لیکن انہوں نے کہا ان کو جبرن عیسائی بنایا جائے۔ اسپین کے 3.5 لاکھ مسلمان، کتنے؟ 3.5 لاکھ مسلمانوں کو ایک مذہبی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ عدالت نے 28,540 مسلمانوں کو موت کی سزا سنائی۔ کس کی عدالت نے؟ یہ یورپ، جہاں جانے کے لیے تم ترستے ہو، جہاں کے لیے تم تڑپتے ہو، ہاں، جنہیں اپنا اسوہ نمونہ سمجھتے ہو، انگریزی پڑھ کر کے فخر سمجھتے ہو، ان کی تقلید کرنے میں اپنی کامیابی سمجھتے ہو۔ لوگوں، یہ وہ لوگ تھے، ان کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہیں۔ 12,000 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ مسلمانوں کی سینکڑوں لائبریریاں جن میں لاکھوں کتابیں تھیں نظر آتش کر دی گئیں۔ بلاخر 1610 عیسوی میں تمام مسلمانوں کو ترک وطن کا حکم دیا گیا۔ 1.5 لاکھ عرب مسلمان کا ایک قافلہ بندرگاہ کی طرف جا رہا تھا۔ بلیڈا نامی ایک پادری نے گنڈوں کو ساتھ ملا کر قافلے پر حملہ کروا دیا اور اسی ساحل سمندر پر 1 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ 1 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمان گھروں، گلیوں اور بازاروں میں قاتلانہ حملے شروع کیے گئے۔ سن 1630 عیسوی تک ایک بھی مسلمان اسپین کے اندر نہیں موجود تھا۔ لیکن آج ہماری بھی تاریخ ہے۔ بتاؤ، میں ان اہل مغرب سے پوچھنا چاہتا ہوں اور پوری دنیا کے ان عیسائیوں یہودیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے بھی دنیا پہ حکومتیں کی ہیں۔ اسپین کے اندر کتنے پادری اور کتنے عیسائی، کتنے چرچ تھے؟ ہم نے کبھی کسی کو اسلام کے مذہب اپنانے پر مجبور کیا؟ ہندوستان کی دھرتی پر 1000 برس تک مسلمانوں کی حکومت تھی۔ کس بادشاہ نے کسی کافر ہندو کو اسلام لانے پر مجبور کیا؟ ارے اگر وہ واقعی اسلام لانے پر مجبور کرتے، اگر وہ اسلام کے علمبردار ہوتے تو آج ہندوستان پر کوئی ہندو نہ موجود ہوتا۔ سارے کے سارے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یہ ہماری رواداریاں تھیں۔ جب ہم نے حکومتیں کی ہیں تو ہم نے گردن اٹھا کر خود بھی جیا ہے، دوسروں کو جینے کا حق دیا ہے۔ ہم نے انسان ہی نہیں، حیوانوں تک کے اوپر شفقت و مہربانی کے تعلیمات ہم نے لوگوں کو دیے ہیں۔ ایک تم نے بھی بوسنیا ہرزیگوینا سن 1992 اور قریب کروں میں اس سے قریب تاریخ سب کے سامنے ہے، شہریوں نے ریفرینڈم میں 99% انتخاب میں مسلمان آ گئے۔ بوسنیا کے مسلمانوں نے اپنی آزاد ریاست بنائی، اعلان کر دیا آزادی کا۔ قیامت چھا گئی یورپ کے اوپر اور سارے یورپی مل کر کے جناب علی درندگی اور صفاقی کا جو ننگا ناچ ناچا، آج بھی دنیا اس سے جوجھ رہی ہے اور جان رہی ہے کہ کس طرح سے مکاری سے اور مکروہ انداز سے مسلمانوں کو قتل کیا گیا، ان کی بہو بیٹیوں کو وہاں پر کس عیاری کے ساتھ جو ہے پروپگنڈوں کے ذریعے سے ان کو برباد کیا گیا اور ان کو قتل کیا گیا۔ المہم، یہ ایک داستان ہے، یہ ایک تاریخ ہے۔ یہ میں نے آپ کو صرف چابی دی ہے، وقت کم ہے اس لیے میں زیادہ گفتگو آپ حضرات سے میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھو کہ اسلام ایک ایسا دین ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ہی ایک ایسا دھرم ہے جو پوری دنیا کو روادار بناتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو رواداری کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ تو وہ تھا معاملہ۔ میں 5 منٹ کی اجازت چاہتے ہوئے ذرا ایک پہلو تشنہ نہ رہ جائے میں چاہتا ہوں اس میں ملا لوں۔ یہ وہ رواداریاں تھیں جو اسلام نے اپنوں کے علاوہ غیروں سے کی ہیں، کیونکہ بھائیوں کے کچھ سوالات بھی اور کچھ پرچیاں بھی آئی ہیں، اس لیے مجھے یاد تو تھا، لیکن آؤ غیروں سے تو اتنی رواداریاں کی گئیں، خود مسلمانوں کے ساتھ اسلام کی رواداری کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، اسلام کی تعلیم میں جو تمہارے ساتھ رواداریاں کی گئیں، عقیدے سے لے کر کے اعمال، اخلاق، سارے کے سارے کے اندر رواداریاں، اسلام نے عقیدے کے ساتھ کبھی سودا نہیں کیا ہے۔ اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ توحید مضبوط ہونا چاہیے، اس کے اندر عقیدے پر کسی معاملے میں سودا ہو سکتا، دیگر معاملے میں چھوٹ ہے، کوئی بات نہیں۔ میری ماں بہنوں ذرا خاموش تو رہو، یہاں بھی تو چپ رہو، اللہ کی بندی ہو، یہاں بھی تمہیں کان کھا رہی ہو، گھر میں جا کے باتیں کر لینا، یہاں خاموش رہو۔ تمہارے تک پہنچ رہا ہوں میں ابھی انشاءاللہ، تمہارا بھی میٹر آ رہا ہے، اتاولی مت بنو، کھانا یہیں مل جائے گا، کھانا پکانے کی بھی فرصت نہیں کہ شوہر کو کہو جاؤ اتنی رات ہو گئی اب میں کھانا نہیں پکاؤں گی، جاؤ ہوٹل سے لے آؤ۔
سی فوڈ کھائیں گے. آج برسات کا موسم ہے ماشاءاللہ, جبیل والوں کے لیے زبردست موسم آیا ہے, بڑے دنوں کے بعد آیا ہوگا میں سمجھتا ہوں. ماشاءاللہ آپ کی دعائیں رنگ لائی ہوئی ہیں. واقعی جب موسم اچھا ہوتا ہے تو بہت چیزیں اچھی لگتی ہیں, ہے کہ نہیں؟ آپ بھی کتنے اچھے لگ رہے ہیں, پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بدنام آدمی کا ایک شعر تھا, وہ اے ابر کرم ذرا تھم کے برس, اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکیں, اور جب آ جائیں تو اتنا برس کہ وہ جا نہ سکیں. ہے کہ نہیں؟ تو الحمدللہ آپ بھی موڈ میں ہیں. سال بھر کے بعد تو جبیل والے بلاتے ہیں. یہ میں تھوڑا ریسٹ لے رہا ہوں, آپ کو ریفریشمنٹ دے رہا ہوں تاکہ فریش ہو جائیں, کیونکہ اگلا موضوع آپ کے اوپر آ رہا ہے. آپ جھیل سکیں, برداشت کر سکیں اس کو. یا اس میں 8:30 بجے بند کر دوں گا انشاءاللہ, ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس میں لکھا ہے 10 منٹ باقی ہیں, تو 10 منٹ ہمارے پاس ہیں, ہے کہ نہیں؟ توحید کے اندر, عقیدے کے اندر اسلام نے کبھی سودا نہیں کیا ہے. ایون اگر اسلام نے یہ کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ کسی بت کے اوپر مکھی بھی مار کے چڑھا دو, اسے بھی تمہیں چڑھانا, تم جہنم میں جاؤ. تم بیل اور گائے اور بکرے اور مرغے چڑھا کے مسلمان بنے ہوئے ہو. توجہ چاہتا ہوں میں, ذرا غور سے سنو. اسلام عقیدے پر سودا بازی نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر وہ میرے داہنے ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں, کبھی بھی عقیدے توحید سے سودا ہو سکتا. بقیہ جو نماز ہیں, اسلام نے کہا بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھنا. کہنے کہ اللہ بیمار ہوں, ڈاکٹر نے پانی چھونے سے منع کیا ہے. اللہ نے کہا فتیمموا صعیدا طیبا, پاک مٹی سے تیمم کر لو. اللہ اکبر, یہ رواداری نہیں ہے. اے اللہ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے, اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ نہیں سکتے, لیٹ کے پڑھ لو. نماز چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ نماز یہ رمز مسلمانی ہے, یہ مسلمان کی شناخت ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہی مسلمان کی روزہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے, حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے. زکوٰۃ میں سمجھتا ہوں 70% مسلمان بری ہیں, 30% مالدار ہوں گے, ان کے اوپر آتا ہے زکوٰۃ کا مسئلہ, مالک نصاب ہوتے ہیں. لیکن نماز نہیں چھوڑنا ہے تم کو, نماز کو 5 وقت ادا کرنی ہے تم کو. اور اپنے وقت نے صلاۃ کانت المؤمنین کتاب موقوتا, ٹائم ٹیبل پر. یہ نہیں کہ فجر کی نماز 8 بجے پڑھو, فجر کی نماز فجر کے وقت, ظہر کی نماز ظہر کے وقت, ٹائم پہ پڑھو. دنیا چھوٹے جائے, نوکری چولہے بھاڑ میں جائے, پیسہ ملے نہ ملے, نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. نماز چھوٹے گی ایمان جائے گا, اور ایمان سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی دولت ہو سکتی. اس لیے مسلمانوں اس کی حفاظت کرو, اس کی حفاظت کرو. حافظوا علی الصلوات, اللہ نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو. اگر نمازوں کی حفاظت نہیں کرو گے تو اللہ نے فرمایا وہ ویل ہے ان کا ٹھکانہ جو نمازوں کو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں. تو نماز کہاں ہم لیٹ کے, ہاتھ پیر میں حرکت نہیں ہے, ہاتھ میں حرکت نہیں, پیر میں حرکت نہیں, کیسے پڑھیں؟ اب یہ فرضیت دل پر آ گئی ہے, دل پر آ گئی ہے. ارکان نہیں ادا کر سکتے, اٹھ بیٹھ نہیں سکتے. اللہ اب یہ ارکان آپ کا دل ادا کرے گا جو دھڑک رہا ہے. دل سے ادا کرو, آنکھوں کے اشاروں سے, پلکوں کے اشاروں سے, دل سے رکوع اور سجود کرو, دل میں پڑھو. لیکن یہ معاف ہو سکتی, یہ رواداری نہیں ہے. نہیں کیا ہے؟ روزہ فرض ہے تمہارے اوپر. اے اللہ سفر میں ہیں, بیمار ہیں, اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں, سفر میں ہو روزہ چھوڑ دو, لیکن بعد میں جب سفر سے لوٹنا تو اس کو پوری کرنا. بیمار ہو, شفا پانا تو پھر اس کے بعد پورا کر لینا, لیکن رمضان میں نہ رکھو, کوئی حرج نہیں. زکوٰۃ سب کے اوپر فرض نہیں کی, اور نہ ہی اسلام نے یہ حکم دیا کہ تم محنت کرو اور زکوٰۃ نکالو, نہیں کہا. کسی کے اوپر جبر کیا اسلام نے کہ مسلمانوں تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے, تم زکوٰۃ دینے والا بنو, چاہے جیسے بنو, ایسے بنو, ویسے بنو, کیسے بھی بنو. اتنا بڑا اہم فریضہ, اس کے لیے جد و جہد کی اور اس کے لیے محنت اور مزدوری زیادہ سے زیادہ کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا. اور لوگ اسلامی کنٹری بنانے کے لیے کہتے ہیں ہمیں حکومت الہیہ قائم کرنی ہے, اس لیے ہم جماعت بنائیں گے, اس لیے ہم فلاں کریں گے تو ڈھکاں کریں گے. اللہ کے بندو, یہ ارکان اسلام ہیں جو ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہیں. اس کے بارے میں اسلام نے آپ کو یہ پابند نہیں کیا کہ آپ اتنا مال کمائیں کہ آپ زکوٰۃ دیں, ضروری ہے, ورنہ آپ مسلمان نہیں ہوں گے.
تو یہاں تو ایک حکومت نہ بنانے پر سب کو غیر مسلمان بنایا جا رہا ہے، غیر اسلام سے خارج کیا جا رہا ہے۔ اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ جب مال آئے گا مال کے نصاب ہوں گے زکات دیں۔ حج اگر زندگی میں ہر سال فرض ہوتا تو پوری دنیا کے لوگ بیچارے حج کر سکتے تھے؟ بولو۔ اسی لیے اسلام کی یہ رواداری تھی کہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، زندگی میں ایک دفعہ فرض۔ اور آؤ اور آگے، عورتیں، نکاح، شادی بیاہ، اس کے اندر رواداریوں کا عالم کیا ہے؟ اسلام نے آج دنیا شادی کرتی ہے حسن و جمال دیکھ کر، دولت دیکھ کر، حسب نسب دیکھ کر، اور اسلام کی رواداری دیکھو مسلمانوں کے ساتھ۔ اس نے کیا کہا؟ تنکح المرأۃ لأربع، 4 چیزوں کی وجہ سے دنیا میں بیاہ کیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے، مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماننے والوں کو کہا کہ دیندار لڑکی سے شادی کرو، دیندار، یا ایھا الذین آمنو، تاکہ اللہ کا یہ فرمان سچا ہو سکے کہ تمہاری خلوتیں بھی نیکوں کے ساتھ ہوں اور جلوتیں بھی نیک اور صالحین کے ساتھ ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ صحبت میں بیٹھو، باہر رہو تو سچے لوگ دوست تمہارے رہیں، اور گھر میں جاؤ تو نیک اور پاک اور صالحہ بیوی اس کی صحبت میں تمہاری رات گزرے، باہر بھی برکت اندر بھی برکت۔ یہ ہے رواداری اسلام کی۔ لیکن ہمیں کیوں غلام بنا کر کے اپنے باپ کا رکھ رہی ہو؟ ہم کیوں تمہاری جوتیاں چاٹیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں سمجھا کرو ذرا، یہی نہیں سمجھ آتی آپ لوگوں کو، بقیہ سب سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ جس دن سمجھ لو گے اس دن انشاءاللہ پورا انڈیا ہمارے ہاتھ میں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جس دن سمجھ لو، یہ نہیں ہم دو ہمارے دو، بچے دو ہی اچھے، اور اگر دونوں ٹیں ہو گئے تو کون اچھے؟ گئے کہاں جاؤ گے؟ ایک صاحب نے کہا کہ ربانی صاحب آپ لوگوں کو کہتے ہو 2 3 دن کرو، آپ نے کتنی کی ہے؟ میں نے کہا یار سمجھا کرو ذرا، بارڈروں پر سپاہی کٹتے ہیں، کمانڈر ان چیف پیچھے ہوتا ہے، ہم تو حوصلہ دے رہے ہیں لوگوں کو، ہمیں بھی ملے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی 2 2 3 3 4 4 کریں، کوئی ملے تو صحیح ہے کہ نہیں؟ اس لیے وَلَكِنْ جَهَادٌ وَنِيَّةٌ، کم از کم اس کے لیے بھی جہاد کے لیے، اس جہاد کے لیے بھی نیت رکھو انشاءاللہ۔ رواداری ہر چیز کے اندر اسلام کے اندر موجود ہے، قصاص، اور یعنی اسلام کی مکمل تعلیمات رواداریوں پر مبنی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں دوستوں، ہم غور کریں، ہم پڑھیں، ہم اس کو دیکھیں۔ ہر ایک کے حقوق متعین ہیں، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، اولاد کے حقوق، ہر چیز ساری ان دائروں میں رہ کر کے اگر آپ غور کرو گے آپ کی زندگی دنیا ہی کے اندر جنت ہو جائے گی۔ اور ایک بات یاد رکھو، تم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، تم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، ہم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے۔ ہماری میراث بابا آدم کی وہ چھوڑی ہوئی دولت ہے جسے جنت کہا جاتا ہے۔ ہمارا اصلی گھر وہ ہے میری ماں بہنوں اور میرے بچوں، میرے دوستوں، میری بیٹیوں، ہمارا گھر یہ نہیں ہے، یہ تو چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، کوئی 60 برس، کوئی 70 برس، کوئی 50 برس، کوئی ہارٹ اٹیک سے، کوئی ایکسیڈنٹ، کیسے بھی مرتا ہے آدمی، جاتا ہے، اصل زندگی وہاں کی ہے۔ اس لیے وہاں کی تیاری کرو، تمہارا شوہر 2 کرے 3 کرے 4 کرے، ڈونٹ ویری، نو پرابلم، غم مت کرو، اللہ نے تمہیں روزی پیدا کیا ہے، تمہیں روزی دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ، پیار، محبت، اسلامی مزاج اور اسلامی دماغ اور اسلامی ذہن رکھو۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جتنا کہا اور سنا ہے اس سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے، اور بار الہ جتنے بھی مشارکین ہیں، شرکت کرنے والے، ہم سب جب یہاں سے لوٹیں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہماری بھی گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرمائے۔ اللہ ہمارے مدارس، مساجد اور مسلمانوں جہاں کہیں بھی دنیا میں ہیں، عالم اسلام، اللہ دشمنوں کے شر سے ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تمام مسلمانوں کو عزت و آبرو سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے بچوں پر شفقت، بڑوں کی توقیر اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو توحید و سنت کے اوپر قائم و دائم رکھے، ہم زندہ رہیں تو توحید و سنت پر، اور اس دنیا سے رخصت ہوں تو توحید و سنت پر ہماری موت آئے۔ اللہ تعالی
ہم سب باہمی اتحاد اور اتفاق سے جینے اور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے یہ مجلس منعقد کی ہے اللہ ان دامے دل میں قدم سخنے جن متعاونین نے، بھائیوں نے، ذمہ داروں نے، جس حیثیت سے بھی اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اس کے عوض میں انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، روزیوں میں برکت عطا فرمائے، صحت و تندرستی میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کی آل اولاد میں، ہم سب کی بیویوں میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کی آل اولاد میں اور ہم سب کی بیویوں میں اللہ برکت عطا فرمائے، ہماری دولتوں میں، ہمارے گھروں میں، پراپرٹی میں، سب میں اللہ ہم کو سب کو برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کے اندر جہاں بھی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو مبارک اور محترم بنائے، اور جتنے بھی غیر مسلمین ہیں اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ان سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔